باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لیس للانسان الا ما سعی صدق اللہ العظیم۔ وہ سجدے ہی کیا جن میں خود داریاں ہوں، وہ سجدے ہی کیا جن میں خود داریاں ہوں، عبادت وہ کیا جس میں پابندیاں ہوں۔ حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے آستان جھوم جائے۔ اور توقیر اعوان صاحب، آج کا آپ کا یہ سارا منظر دیکھ کر سچی بات یہ ہے کہ میرا دل تو ابھی تک جھوم رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ابھی آغاز ہے، انشاءاللہ چکوال کی سرزمین پر وہ مناظر بھی ہوں گے کہ صرف میرا دل ہی نہیں جھومے گا، انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام بھی جھومے گا۔ اور آستان جھوم جائے۔ جب میں آستان کہتا ہوں تو ہمارا آستانہ ایک ہی ہے جس کو منہاج القرآن کہتے ہیں، انشاءاللہ منہاج القرآن بھی جھومے۔ اس لیے آج میں پروٹوکول کی ترتیب کے برعکس آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ قابل صد احترام جناب محترم شیخ عبدالغفور صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چکوال، اور واجب الاحترام محترم طاہر محمود اعوان صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک ضلع چکوال، اور جناب محترم محمد عمر سہروردی صاحب، پھر اسی طرح منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ، ان فورمز کے واجب الاحترام ذیلی صدور۔ اور اس کے بعد اب میں ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد کے اس دست و بازو کا جن کو دنیا خرم نواز گنڈا پور کے نام سے جاتی ہے۔ محترم راجہ زاہد محمود صاحب جو ہماری عزت ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک جملہ کہنا ہی آپ سب کچھ سمجھ گئے ہیں کہ میں اس میں کتنا کچھ کہہ گیا۔ ہمارے محترم محمد عارف صاحب، مرکزی کوآرڈینیٹر سیکٹری کوآرڈینیشن پاکستان عوامی تحریک، اور محترم توقیر اعوان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پورے پروگرام کا پھر دولہا جو ہے وہ محترم توقیر اعوان صاحب، ہمارے محترم جاوید صاحب، ملک جاوید اعوان صاحب، اور دیگر بہت سارے ایسے نام کہ جو میں چہرے دیکھ بھی رہا ہوں اور جو معلوم ہے کہ ان کی کتنی گراں قدر خدمات ہیں آج کے اس پنڈال کو سجانے میں۔ میں آپ سب کو یہ شاندار ماحول بنانے پر سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ آج چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ سیشن، یہ ہمارا ورکر کنونشن، یہ ہماری تقریب بالخصوص آمدہ بلدیاتی الیکشن، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلومات فراہم کرنا، اس کی تیاری کرنا اور اس مہم کا آغاز کرنا مقصود ہے، جس پر ایک گفتگو آپ نے محترم قاضی شفیق الرحمان صاحب جو کہ یقیناً ہمارے شمالی پنجاب کے پاکستان عوامی تحریک کے صدر ہیں، اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ اگر جمع کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے حقدار کو، جن کی قیادت میں، جن کی رہنمائی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے واقعتاً پاکستان عوامی تحریک کو متحرک کرنے کا حق ادا کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس کے بعد ہمارے مرکزی قائدین انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ احباب کو بلدیاتی الیکشن کیا ہیں، اگلا نظام کیا ہے، ہم اس میں کیوں آ رہے ہیں، آنے کی وجوہات کیا ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کامیابی کے امکانات کتنے روشن نظر آ رہے ہیں، اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ ہمارے قائدین فرمائیں گے۔ میں سر دست جو آپ کو بات کرنے والا ہوں وہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ یاد رکھیں جس طرح منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر درس قرآن کرنا ہم عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح آج پاکستان عوامی تحریک کے اس ورکرز کنونشن میں آنا بھی کوئی اس سے کم عبادت۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس غلط فہمی کو دور کر دے۔ میں صرف یہ بات، کیونکہ آپ سارے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کبھی یہ باطل سوچ ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ پاکستان عوامی تحریک کوئی الگ شے ہے اور منہاج القرآن کوئی الگ شے ہے۔ نہیں، منہاج القرآن عوامی تحریک ہے اور عوامی تحریک منہاج القرآن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ عوامی تحریک چونکہ ہمارا ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے تو اس پلیٹ فارم کو دیکھ کر باقی سیاسی جماعتوں کو ذہن میں لا کر اس کے بارے میں ذہن میں کبھی گندگی نہیں آنی چاہیے، کوئی غلط فہمی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے جیسے ایک جملہ کہہ دیا نا کہ پاکستان عوامی تحریک کا نام لینا بھی میں سمجھتا ہوں عبادت ہے، اس طرح آپ کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی بات بتا رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام، یہ غالباً 1999 کی بات ہے یا 2000 کی بات ہوگی، اس وقت میں ڈنمارک تھا اور آپ وہاں تشریف لائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے متصل پہلے ہی وہ GDA بنا 97، تو وہاں پر ایک بہت بڑی گیدرنگ، چونکہ وہ سیاسی ماحول تھا، حضور شیخ الاسلام اس میں تشریف لائے، آپ نے خطاب کیا، تو خطاب کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے حضور شیخ الاسلام سے ایک سوال کیا کہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، مگر یہ جو آپ نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہے پاکستان عوامی تحریک، یہ نام اسلامی نہیں ہے۔ کچھ بات تو میں ابھی بتاؤں گا مگر کچھ بات شاید سٹیج پر یہاں بتانا مناسب نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ قائدین کو الگ سے بتاؤں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا سوال سنا اور بڑے اطمینان سے آپ نے جواب دیا کہ بیٹے یہ 3 الفاظ ہیں، پاکستان، عوامی اور تحریک، اور ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو غیر اسلامی کہا جائے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹے یاد رکھیں بہت سی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نام اسلامی ہوتے ہیں مگر کام حرامی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کا نام لینا بھی ہمارے نزدیک عبادت ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اقبال نے ایک جملے میں اور ایک مصرے میں بات ختم کر دی تھی نا کہ جدا وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں۔ دین کا کنسیپٹ اور تصور ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست کا پورا عمل کرتا ہے۔ مگر ہم اس روایتی سیاست کی بات نہیں کر رہے، غلیظ، گندی اور گٹر سیاست کی بات نہیں کر رہے۔ جب میں سیاست کی بات کرتا ہوں، میرا قائد سیاست کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد مصطفی سیاست، اس سے مراد حسینی سیاست ہے، اس سے مراد ابراہیمی سیاست ہے، اس سے مراد موسوی سیاست ہے۔ جب تک سیاست کا یہ رخ مذہب کے ساتھ ساتھ شامل نہ ہو، یاد رکھیں دین ادھورا ہے، دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں چند لمحوں کے لیے جو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، صرف اپنے جملہ فورمز کے ذہنوں میں اگر کہیں ایسی شکوک و شبہات کی گرد ہو تو اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے دوئی نہیں سمجھنا کہ آپ ہی کا کام ہے اور یہ عوامی تحریک کا الیکشن لڑنا یہ کسی اور کا الیکشن نہیں۔ یہ سمجھے شیخ غفور صاحب لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے حافظ محمد خان صاحب لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے MSM اور یوتھ لیگ کے نمائندے لڑ رہے ہیں، ہماری ویمن لیگ کی بہنیں وہ کھڑی ہیں الیکشن میں۔ اس محبت اور ذوق کے ساتھ آپ نے چاہا، اور اس کے لیے جو ضروری پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے کوارڈینیشن کے ساتھ محنت کی، رات دن ایک کیا اور اپنے اوپر ایک جنون کی کیفیت طاری، اور جب تک یہ جنون طاری نہ ہونا، یاد رکھے منزل نہیں ملا کرنا۔ منزل انہیں کو ملا کرتی ہیں جو پھر عقل کو ایک طرف چھوڑ کر جنون کو ساتھ لے کر جائیں۔
آپ کا کرنے والا کام یہ ہے، جو میں پھر توقیر صاحب کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، شیخ صاحب کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے محترم طاہر ابان صاحب بیٹھے ان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت خوبصورت جلسہ ہے۔ میں نے بتایا کہ میں ابھی تک وجد میں، اور چکوال نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو سچی بات ہے انہوں نے جھومنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہ ہمارے حاجی محمد نظر صاحب کا پروگرام ہو، لوگ تو شہروں میں پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے ویرانے میں جنگل میں پروگرام کر کے دکھایا، اور وہ جنگل میں منگل بنا کر دکھایا، جس میں ڈاکٹر حسین کمال پروگرام ہے۔ مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بلدیاتی الیکشن کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کرنے والا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ جملہ فورمز کے جتنے صدور ہیں ضلعی سطح کے، پھر تحصیلی سطح کے، اپنی اپنی کوارڈینیشن کونسل جسے کہتے ہیں، پہلے نمبر پر اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے اندر یو سی لیول تک اپنے تمام فورمز کی تنظیمات کے نیٹ ورک کو مکمل کرنا۔ جب تک یہ آپ کا نیٹ ورک مکمل نہیں ہوتا، آپ کا تنظیمی سلسلہ یہ نیچے تک قائم نہیں ہوتا، یاد رکھیں چند لوگ بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو جائیں گے مگر منزل نہیں مل سکتی۔ اور اگر آپ کا نیٹ ورک بن جائے، یہ کمپلیٹ ہو جائے، بھئی آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ شاید کوئی مہمان ساتھی کوئی آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی توجہ میں بٹی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا دھیان میری طرف رہنا چاہیے، میں ایسے روایتی وقت پورا کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، آپ لوگوں سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی کا حصول اگر چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ گراس روٹ لیول تک آپ کا تنظیمی نیٹ ورک، اور صرف ایک تنظیم نہیں کہ منہاج القرآن کا بنا لے، نہیں، عوامی تحریک کا، منہاج القرآن یوتھ لیگ کا، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کا، علماء کونسل کا، ویمن لیگ کا، جب تک 6 کے 6 ہمارے فورمز گراس روٹ لیول تک اپنے نیٹ ورک کو مکمل نہیں کر لیتے، تب تک یہ بازی آپ کبھی جیت نہیں سکتے۔ اس کے لیے بیسک بنیادی چیز یہ، جب بھی تنظیمات بنانے کے لیے نکلیں تو آپ کے 6 کے 6 فورمز، اگر کسی ایک فورم کی کسی وجہ سے آپ سمجھیں کہ پاسبل نہیں ہے، مثلا ہماری ویمن لیگ کی بہنیں گاڑی میں جگہ ظاہر نہیں بیٹھ سکتے، تو 5 فورمز کے نمائندے ضرور ہونے چاہیے۔ ہمارے راول پنڈی نے، ہماری سرگودا نے پورے پاکستان کو جو بیٹ کیا ہے، ٹاپ کیا ہے، تو میں اس کی آپ کو روح بتا رہا ہوں کیا ہے، پورا نیٹ ورک ان کا مکمل۔ ہمارے پنڈی کے حافظ نذیر احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انار خان صاحب، اور جب یہ نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ یوتھ کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، ایم ایس ایم کا بھی ہوتا ہے، علماء کونسل کا بھی ہوتا ہے، اور جب تک یہ 5 فورمز مل نہ جائیں یہ اپنے سفر کا آغاز ہی نہیں کرتے۔ اور جہاں جاتے ہیں، جس یونین کونسل اور تحصیل میں جائیں، پھر سارے فورمز کی باڑی بنانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ نیٹ ورک بن جائے تو پھر آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا، پھر آپ کو جسٹ اپنے مرکز آفس میں بیٹھ کر صرف ان کو ایک میسج کرنا پڑے گا، فون کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا یہ کرنا ہے، آپ کو گھر بیٹھے سارے نتائج ملے۔ اور اگر یہ نیٹ ورک نہ ہو تو چند بندے الٹے بھی لٹک جائیں، وہ 24 گھنٹے تو کیا، اگر 48 گھنٹے کا دن رات بنا کر بھی وہ محنت کریں تو نتیجہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ چکوال میں اب اس چیز کو آپ رواج دیتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر اس اگر مارکے کو سر کرنا ہے تو پہلے اپنا تنظیمی نیٹ ورک مکمل کریں گے، پھر دیکھیں کوئی ٹارگٹ بھی مرکز کی طرف سے آ جائے آپ کے لیے اچیو کرنا اتنا کام۔ میں آپ کو بالکل 100 باتوں کی ایک بات بتا رہا ہوں، اور یہ کام کرنے کے لیے اگر آپ اس کو بوجھ سمجھیں گے، برڈن سمجھیں گے، تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کو جنون کی کیفیت حاصل۔ دیکھیے، اسلام کے غلبہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جو پہلی تحریک مارز وجود میں آئی، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اٹھنے والی تحریک، جس کے پہلے قائد وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے، اللہ رب العزت نے اب اس اسلام کی سربلندی کی تحریک میں شامل ہونے کے لیے جو پہلا اصول رکھا، فرمایا جو غلبہ اسلام کی اس تحریک کا کارکن بننا چاہتا ہے، دیکھیے ایمان لائے بغیر تو کوئی اسلام میں شامل نہیں ہوتا، اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔
جب تک وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا وہ اسلام کی تحریک کا کارکن نہیں بن سکتا. مگر جس چیز کو آپ ایمان کہتے ہیں کہ جس ایمان کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں آ نہیں سکتا، وہ اسلام کے غلبے کے لیے اٹھنے والی تحریک کا کارکن نہیں بن سکتا. اگر آپ جاننا چاہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں جو اپنے قائد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے. ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا، اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نہیں. تو اللہ رب العزت نے اصول دے دیا کہ اگر غلبہ اسلام کے لیے اٹھنے والی تحریک کے کارکن بننا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس تحریک کی قیادت کے ساتھ اندھی محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے. ایسی محبت اور عشق کہ جس کے سامنے والدین کی محبت بھی مانگ پڑ جائے، اولاد کی محبت بھی نیچے رہ جائے، مال و دولت، کاروبار، گھر بار، دنیا کی کوئی محبت جس محبت کے سامنے ٹک نہ سکے. فرمایا جب تک اس تحریک کی قیادت کے ساتھ ایسی محبت، عشق اور جنون والی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، فرمایا تمہیں ایمان نہیں مل سکتا. اور جب تک ایمان نہیں ملے گا تم اس تحریک کے کارکن ہی نہیں بن سکتے. اب اس پر دلائل میں نہیں، آپ منہاج القرآن سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، سال ہا سال سے حضور شیخ الاسلام کو سننے والے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ آقا نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تو مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس تحریک کے کارکن بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اسی کی اتباع میں یاد رکھیں قیامت تک اسلام کی سربلندی کے لیے جو تحریک بھی اٹھے گی، جب تک اس تحریک کے کارکن اس تحریک کی قیادت کے ساتھ اسی طرح والہانہ محبت، عشق و جنون والا تعلق قائم نہیں کریں گے، وہ تب تک تحریک کبھی اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتی. اور حضور شیخ الاسلام اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس صدی میں اس تحریک کی قیادت کے طور پر عطا کی ہے، واللہ یہ میں بتا رہا ہوں وہ شخصیت ہے ہی ایسی کہ ان سے عشق اور جنون ہونا چاہیے. اللہ نے ان کا ظاہر بھی ایسا بنایا ہے اور باطن بھی ایسا بنایا ہے، تو وہ جنون اپنے اوپر طاری کرے، پھر آپ کے لیے کوئی مشکل رہے گی نہیں. وہ کہتے ہیں نا عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. راستے کی کوئی رکاوٹ تمہارا راستہ روک نہیں سکتی اگر یہ عشق اور جنون کے پر لگ جائیں. آج ہی میں گاڑی میں ایک کلام سن رہا تھا اور اس کلام کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر تھا. اس شاعر نے لکھا ہے، نصرت پڑھ رہا تھا اس کو، وہ کہتا ہے اے حسن صنم کے شیدائی. ہمارا صنم ایک ہی ہے، یاد رکھیں، اے حسن صنم کے شیدائی، قسمت میں رہے گی محرومی جب تک نہ جنوں ہو رہنما، منزل پہ پہنچنا مشکل ہے. جب تک نہ جنوں ہو رہنما، منزل پہ پہنچنا مشکل ہے. یہ جنون کے پر لگ جائے نا انسان کو تو پھر وہ صدیوں کا سفر ایک لمحے میں طے ہوتا ہے. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. یہ جنون، یہ آپ کا منظر کیسے بنا ہے؟ یہ کوئی توقیر صاحب سے پوچھے نا، یہ جنون تھا تو یہ منظر بن گیا. اگر یہ جنون نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے جن اضلاع نے، تحصیلات نے ٹاپ کیا ہے، ذرا چشمے تصور میں لائے نا، جو کچھ انہوں نے کر دکھایا ہے. اب مجھے فگرز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر جنون کے ممکن ہے نہیں. تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بات بہت زیادہ لمبی کروں. بس ایک تو یہ سمجھانا ہے کہ عوامی تحریک کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں. اور ہمارا اس کے لیے اٹھنے والا ایک ایک قدم یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہ عبادت ہے، اس سے کم نہیں. اور اس کے لیے جنون کے پر لگا کر آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے تنظیمی نیٹ ورک کو مکمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ کیفیت آپ نے اوپر طاری کر لی اور قائد محترم کی توجہ ہوگی، بس ان کی توجہ ہونے کی دیر ہے، دیکھیں گے آپ منزل پر کیسے پہنچیں. بس NDC پہ کر رہا ہوں، ایسے خوبصورت سی اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں.
کہ جس کی جانب وہ نظر اپنی اٹھا دیتے ہیں، جس کی جانب وہ نظر اپنی اٹھا دیتے ہیں، اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ اور جب سے دیکھا ہے انہیں ہم کو ذرا ہوش نہیں، جانے کیا چیز وہ نظروں سے پلا دیتے ہیں، اور ان کی دزدیدہ نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، جتنے چبھتے ہیں وہ تیر اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ اور جب بھی آتا ہے میرے دل میں رہائی کا خیال، وہ میرے پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے ہیں۔ اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔